بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان فیچر سے ابرار احمد مخاطب ہوں۔ ناظرین، جس طرح کہ پہلے میں نے ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ بیت المقدس کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ سب میں نے ویڈیو میں بتایا آپ لوگوں کو۔ امیہ خاندان تک بیت المقدس میں جو کچھ ہوا وہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا۔ اب ذکر کرتے ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کیسے آئیں، ان کا ذکر آج میں آپ سے کروں گا۔ ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے سن 1000 عیسوی میں عیسائی آئے تھے اور انہوں نے بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں اور یہودیوں کو شرمناک شکست سے دوچار کیا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، کافی خون بہایا گیا، عیسائیوں نے کافی ظلم کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی آئے سن 1100 عیسوی میں، اور جب سلطان صلاح الدین ایوبی آئے تو ان کے دل میں تھا کہ میں مسلمانوں کا بدلہ عیسائیوں سے ضرور لوں گا۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا اور انہوں نے ایک بڑا لشکر تیار کیا عیسائیوں کے خلاف اور بیت المقدس کو فتح کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، جب عیسائیوں کو معلوم ہوا کہ بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے تیاریاں شروع ہیں اور وہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کی، کافی جنگیں ان سے پہلے ہوئی ہیں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ان کی، تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے انہیں شکست دی۔ وہ ہر جنگ میں جیت چکے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ان کو پتہ تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بیت المقدس کی طرف دیکھ رہا ہے تو وہ لازماً اس کو فتح کریں گے، کہ ہم نے ظلم تو کیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی تیاریاں شروع کر دی۔ انہوں نے بہت سارے پادری یا جو بھی سلطان تھے، ان کے بادشاہ تھے، ان سب کو اکٹھا کیا سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف، کہ سلطان صلاح الدین ایوبی بہت جلد حملہ کرنے والے ہیں۔ اس وقت یہ کروسیڈر وغیرہ اور اس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کے بڑے، جس طرح آج کل جو نیٹو ہے، اس طرح اس ٹائم ان کے فورسز ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جنگ کا آغاز ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوج بیت المقدس کے ارد گرد جمع کر لی۔ عیسائیوں کو پتہ چلا کہ سلطان صلاح الدین آ چکے ہیں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ کریں یا نہ کریں۔ جب ان کی فوج کو دیکھا گیا، ان کی تیاری کو دیکھا گیا، اور جو گولے بارود سلطان صلاح الدین ایوبی لے کے آئے تھے، ان کو پتہ چلا کہ وہ بڑے ایڈوانس طریقے کے ساتھ آ چکے ہیں، تو چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان سے لڑنے کی بجائے ان سے مذاکرات کر لیں، مذاکرات سے کام لیا جائے تاکہ خون کم بہایا جائے اور بیت المقدس سلطان کے حوالے کیا جائے۔ کچھ رائے تھے ان کے عیسائیوں کے کہ وہ بھی پیش کیا جائیں اور خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ سلطان بڑے غصے میں اور وہ ضرور اپنا انتقام لے گا، اور عیسائی اس وجہ سے ڈر رہے تھے کہ کیا کریں۔ چنانچہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو منانے کے لیے مختلف وہ عیسائی، وہ پادری وغیرہ وہ چلے گئے، یا جو سفیر تھے وہ چلے گئے۔ پہلے تو وہ سلطان نہیں مان رہے تھے، سلطان نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنا بدلہ ضرور لوں گا، لیکن بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی وہ مان گئے اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں خون خرابے کے حق میں نہیں ہوں، اور میں بیت المقدس کو اس طرح، وہ ان کے جو اپنے شرائط تھے وہ مسئلے حل ہو گئے۔ تھوڑا بہت جو خون خرابہ اس میں ہوا تھا، اس کا تاریخ مختلف وہ ذکر کرتے ہیں۔ عیسائی نہیں مانتے ہیں کہ وہ نہیں ہوا تھا، یعنی لڑائی نہیں ہوئی تھی۔ مسلمان تاریخ دان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لڑائی ہوئی تھی، تو اس طرح بڑی لڑائی نہیں ہوئی تھی کہ جسے تاریخ بیان کریں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس میں یہ کیا اور اتنے عیسائی مر گئے اور یوں۔ اگر ہوا تو وہ تھوڑی بہت چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی ہیں، وہ بھی مزاحمتی لڑائیاں جو ہوتی ہے چھوٹی موٹی وہ ہوئی ہیں۔ بہرکیف سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا بیت المقدس پہ، اور سلطان صلاح الدین نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد جو عیسائیوں نے عمارات تعمیر کیے تھے، یعنی جو مساجد تھے یا بیت المقدس میں جو پرانے آثار قدیمہ تھے، امیہ خاندان کے دور تک جو کنسٹرکشن تھی، اس پہ انہوں نے مزید ان کو گرا کے انہوں نے اپنی کنسٹرکشن شروع کر لی۔ کچھ چرچ بنائے گئے ہیں عیسائیوں کے دور میں، وہ جو عیسائی آئے تھے تقریباً 88 کے 80 سال یا 100 سال پہلے جو آئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے، یعنی ان کے والد یا دادا کے دور میں جو آئے تھے عیسائی، تو
اس کے بعد پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ سارے چرچ گرا دیے، ان سب چرچوں کو گرا دیے، اور اس پہ جو مسجد تھے جہاں پہ یا جو چرچ تھے مسجد پہ بنائے تھے ان پہ وہی دوبارہ تعمیرات کی جو امیہ خاندان کے دور کی تعمیرات تھی، وہ دوبارہ انہوں نے وہ کر لی۔ اور باقی جو عمارات تھے، جو ان کے دفاتر تھے وغیرہ، وہ جو نا مختلف محکمے کے دفاتر بن گئے، اسلامی دفاتر جو تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مصر کا بادشاہ تھا اور شام کا بادشاہ تھا۔ پھر بیت المقدس تو اس کے ساتھ ہی آتا تھا، سیریا اور ایجپٹ، مصر اور شام کے جو بارڈر ہیں وہ ان کے ساتھ لگتے ہیں، تو یہ بیت المقدس کا پورا علاقہ آ گیا، یعنی فلسطین سارا علاقہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ فتح ہوا تھا اور یہ اس کے کنٹرول میں آ گیا۔ اچھا، ایک دوسری بات میں نے آپ سے ڈسکس کرنی تھی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مساجد پہ چاند کا نشان، جس طرح ہمارے پاکستانی جھنڈے پہ چاند اور تارا ہے، تو یہ چاند کا نشان جو ہے یہ بہت پرانا ہے اور یہ اسلامی سمبلز میں آتا ہے۔ آپ اگر دیکھیں عیسائی، اگر ہم اپنی فلموں میں وہ بتاتے ہیں ہمارے سمبلز وغیرہ، تو عیسائی اپنے تو وہ جو پلس کا نشان ہے، یعنی پانسی کا نشان ہے، پلس نہیں کہہ سکتے، وہ پانسی کا نشان ہے۔ اور جس طرح یہودی ہیں ان کا اسٹار کا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اپنے جو وہ ہوتے ہیں سمبلز تھے وہ وہی شو کرتے ہیں۔ اس طرح مسلمانوں کے جو ہے وہ چاند کا ہے، تو وہ جو سمبلز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جھنڈے کا نشان بھی وہ یوں تھا، اس میں چاند کا نشان تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چاند کا نشان آپ دیکھیں، بیت المقدس کی تصاویر ہیں مختلف مساجد کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، ان کی جو مسجد ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام پہ، انہوں نے ادھر نماز پڑھی تھی، تو بعد میں امیہ خاندان نے میرے خیال میں ان پہ مسجد تعمیر کی، اور وہ جو مسجد تعمیر کی وہ پھر عیسائیوں نے گرائی تھی، اس طرح کچھ واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو کنسٹرکشن ہوئی ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کنسٹرکشن کیا، اور اس پہ وہ نشان ہے چاند کا نشان، تو وہ جو چاند کا وہ ہے وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نشانات ہیں، یعنی اس کا سمبلز کا ہے یا اس کے جھنڈے کا نشان کا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے وفات کے بعد عیسائی دوبارہ قابض ہو گئے، عیسائی نے پھر حکومت کی۔ اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ۔ سلطنت عثمانیہ جب پھیلتی گئی تو انہوں نے بیت المقدس بھی فتح کر لیا۔ یہودی، عیسائی، مسلمان یہ سب وہیں پہ رہتے تھے۔ یہودی چونکہ تعداد میں کم تھے، وہ یورپی ممالک میں مختلف جگہوں پہ رہتے تھے، مختلف ملکوں میں رہتے، مختلف شہروں میں رہتے تھے، لیکن ان کی تعداد کم تھی اور ان کی تبلیغ بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ یہودی تعداد میں زیادہ نہیں ہو رہے تھے بلکہ کم ہو رہے تھے، عیسائی آلریڈی تعداد میں زیادہ ہو گئے تھے اور مسلمان کی تعداد بھی بڑھ رہی تھی۔ سن 1900 میں جب برطانوی سلطنت کا عروج تھا تو یہودیوں نے فیصلہ کیا کہ ہم تعداد میں کم ہیں، ہم سب نے اکٹھا ہونا ہے اور ایک ہی ملک بنانا ہے جہاں پہ ہم سب اکٹھے ہوں، ہمارا نظام بھی وہاں چلے، ہم دنیا کو بھی دیکھیں، دنیا پر کنٹرول بھی حاصل کر سکیں۔ تو چنانچہ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے آبائی علاقے جہاں پہ ہمارے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بنی اسرائیل گزرے ہیں، کیوں نہ ہم اس علاقے پہ چلے جائیں جہاں پہ ہماری نسلیں رہتی تھیں، ہمارے آبا و اجداد رہتے تھے۔ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے اور ہمیں نکالا گیا ہے یہیں سے، تو اب ہم دوبارہ وہیں پہ آباد ہوں گے۔ تو انہوں نے مختلف جو ان کے علماء کرام تھے ان سب کو اکٹھا کر لیا، جو سیاسی لوگ تھے ان سے مشورہ لیا، ان سب کو اکٹھا کر کے انہوں نے برطانوی سلطنت سے اپیل کی اور یہی مدعا بیان کیا کہ ہمیں ایک جگہ چاہیے اور ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے اور یہ فلاں فلاں۔ چنانچہ برطانوی سلطنت کے رحم و کرم پر انہیں یہ موقع ملا اور انہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی، فلسطین نے ان کو جگہ دے دی۔ یہودی شروع میں بڑے خوش تھے کہ فلسطین نے ہمارے ساتھ کافی اچھا سلوک کیا، انہوں نے اپنی جگہ دے دی، لیکن آہستہ آہستہ اسرائیل پھیلتا گیا، وہ فلسطینیوں سے علاقہ قبضہ کرتے گئے حتیٰ کہ اسرائیل تقریباً 70% علاقے پر وہ قابض ہو گیا۔ اس میں 20% بیت المقدس کے ارد گرد فلسطین رہتے ہیں اور کچھ غزہ کی پٹی ہے جہاں پہ فلسطینی رہتے ہیں۔
آج کل جو حالات ہیں غزہ کی، غزہ اور بیت المقدس کے درمیان وہاں سارے اسرائیل رہتے ہیں، مطلب غزہ کی پٹی الگ ہے اور بیت المقدس کے ارد گرد جو علاقے ہیں وہ الگ ہیں، ان کا بارڈر آپس میں نہیں ملتا۔ وہ اگر سفر کرتے ہیں تو ہوائی سفر کرتے رہیں گے جہازوں سے، ڈائریکٹ اگر وہ جائیں گے تو وہ اسرائیل کے راستے سے جائیں گے۔ جس طرح پاکستان تھا، پاکستان اور بنگلہ دیش، مشرقی پاکستان، یعنی ہمارا راستہ نہیں تھا، وہ ہم سے الگ ہو گیا، اس طرح یوں بھی غزہ کو الگ کر دیا گیا۔ سیم پاکستان کی سچویشن ہے۔ اب آتے ہیں مسلمانوں کی طرف کہ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ آج کل کے جو حالات ہیں ان میں مسلمان کیا کریں، کون سا ایسا سٹیپ اٹھائیں کہ وہ اسرائیل کو روکیں، ایسا وہ کیا کریں۔ سعودی عرب کی طرف اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے علاقے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ کچھ نہیں کر رہا۔ ایران کی طرف دیکھیں، ان کے اپنے وہ ہیں، وہ بیانات جاری کر لیتے ہیں کہ ہم اس طرح، ہم اسرائیل کے خلاف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ پاکستان اپنی طرف سے کہ ہم جہاز اڑا لیں گے اور ہم نے یوں کیا، ہم نے یہ کیا۔ افغانستان بھی مزاحمت کر رہے ہیں، لیکن وہ ایسا سٹیپ نہیں اٹھا سکتے۔ ان کو چاہیے تھا کہ اب تک جو ہے نا وہ ہر ایک ملک جو ہے نا اپنی طاقت وہ لگا لیتے، جو ہوتا دنیا میں وہ دیکھا جاتا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے ملک کے مفاد میں نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یوں نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ فرقے کے لوگ یوں کہتے ہیں کہ امام مہدی آئیں گے، وہ سارا کچھ سنبھالیں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں، کس طرف جائیں۔ اب آتے ہیں پیشن گوئیاں کی طرف۔ اب آتے ہیں کہ میں اور آپ کس آسرے پہ بیٹھے ہیں، یعنی ہمارا دل تھوڑا بہت جو مطمئن ہے، یعنی ہمیں وہ تسلی ملتی ہے کہ اگر آج ہم کمزور ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم مضبوط ہو سکتے ہیں، ہم بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور وہ ہے پریڈکشن، پیشن گوئیاں۔ ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، ہم ہاریں گے نہیں، ہم جیتیں گے۔ کب جیتیں گے یہ تو اللہ کو پتہ ہے، لیکن دل یہ کہتا ہے اور یہ مطمئن ہے اور اس بات پر پکا ہے، ہمیں تسلی ملتی ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم ایک دن ضرور فتح یاب ہوں گے۔ بس ٹائم پیریڈ کا پتہ نہیں ہے کہ کب، لیکن بہت جلد۔ میں نے حدیث پڑھی، مختلف جو بزرگ ہمارے اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی باتیں سنی، ان کی کتابیں پڑھی، پھر آج کل کے علماء کرام ان سے سنا، تو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا رول پلے کرنے والا ہے، لیکن کب یہ اللہ کو پتہ ہے۔ بظاہر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان تو بالکل اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہے، کوئی ایسا لیڈر بھی نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ یہ لیڈر ہے اور یہ یوں کرے گا یوں کرے گا، یعنی کوئی اس طرح نظر نہیں آ رہا سامنے۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی ایسا لیڈر آئے گا کہ جو سارے کے سارے بدلے لے گا۔ اور ایسا یقین کیوں ہے، یعنی میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں، یہ ایک بڑا ٹاپک ہے اور کافی لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو ایسی ویڈیو بناؤں کہ جس میں میں ساری ڈیٹیل آپ کو سمجھاؤں اس ایک ویڈیو میں، شاید 2 بن جائے اس ویڈیو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سمجھاؤں کہ پاکستان مجھے کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک بڑا مضبوط اور ایک اہم کردار ادا کرنے والا ہے، اور ساتھ میں افغانستان کو بھی ملا کے۔ افغانستان کے علاوہ آپ نہیں چل سکتے، آپ بالکل نہیں چل سکتے۔ افغانستان ساتھ ہوگا تب پاکستان آگے بڑھے گا، اور یہی پاکستان ہوگا جو پوری دنیا پر لیڈ کرے گا۔ ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں، میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی
کتابیں پڑھی، احادیث، کہ مجھے ایسا لگا کہ بس پاکستان افغانستان ان دو علاقوں سے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے جو بیت المقدس کو فتح کریں گے، اور وہ غزوہ ہند بھی لڑیں گے. اور میں بڑے ثبوت کے ساتھ اور بڑے یقین کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگ ہوں گے. عربوں میں اتنا دم نہیں، عربوں میں وہ دم ختم ہو گیا. اب دور آ رہا ہے پاکستان اور افغانستان کا. تب تک آپ میرا انتظار کریں. میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاؤں گا. سب کچھ آپ کو واضح ہو جائے گا کہ پاکستان کیسے یہ بڑا رول پلے کرے گا، وہ کیسے فتح یاب ہوگا، اور پاکستان آرمی کا کیوں رول، یعنی پاکستان آرمی کا کیوں اتنا اہم رول ہے اس میں. یہ میں پالش نہیں لگا رہا پاکستان آرمی پہ. جو آج کل کے حالات ہیں پاکستان آرمی کے، میں اس پہ بالکل بات نہیں کرتا. میں اس کی طرف بالکل نہیں دیکھتا کہ وہ آج کس طرح ہے. لیکن آنے والے دنوں میں اس کی بڑی وہ دیکھ رہا ہوں، ان کی فتوحات دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج تو جس حال میں ہیں، نہیں یہ بالکل بیکار. لیکن کل کا دن کس نے دیکھا ہے؟ کل وہ شاید افغانستان کے طالبانوں سے بھی 2-3 قدم آگے ہوں. یہ تو وقت کی بات ہوتی ہے، چینج ہوتا ہے. لیکن بس تسلی ہے. اور دوسری بات ہے کہ پیشن گوئیاں جو میں بالکل بہت یقین سے کہتا ہوں کہ پاکستان ایک بڑا رول پلے کرنے والا ہے. تب تک ابرار احمد کو اجازت دیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. والسلام. اور چینل کو سبسکرائب کریں لازمی. یہ سبسکرائب کے لیے میں بھی ویڈیوز نہیں بنا رہا، بلکہ میں کافی سالوں سے ریسرچ کر رہا ہوں اس پہ. اور میری دلی خواہش تھی کہ یار میں لوگوں کو سمجھاؤں کہ پاکستان کیوں اتنا اہم کردار ادا کرے گئے، اور پھر خاص طور پر افغانستان جو امارت اسلامیہ بن گیا اس کے بعد میرا تو بالکل یقین ہی آ گیا کہ بھئی یہیں سے لوگ ہوں گے، یہیں سے وہ لوگ ہوں گے جو بیت المقدس کو فتح کریں گے. چینل کو سبسکرائب کریں. دیکھو میں بار بار کہہ رہا ہوں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملتے ہیں.